اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ پاکستان آرمی کے جو کرنٹ چیف ہیں اور جو تمام ایکس چیف ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ابھی جو کرنٹ چیف ہیں ہمارے وہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، HIMNIM، یہ ان کے میڈلز ہیں۔ 29 نومبر 2016 کو یہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے۔ 1980 کو انہوں نے بلوچ ریجیمنٹ میں کمیشن لیا اور انہوں نے کینیڈا فورس کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج، ٹورنٹو نیول پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی، مونٹری کیلیفورنیا USA اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے تعلیم حاصل کی۔ اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس کوئٹہ، کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں انسٹرکٹر اور مختلف جگہ پر انہوں نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ انفینٹری بریگیڈ کے ایک بریگیڈ میجر، کارپوریشن کے چیف آف اسٹاف کی ڈیوٹیاں کی۔ جنرل صاحب کے پاس کمانڈ کا وسیع تجربہ ہے۔ ایک انفینٹری یونٹ، انفینٹری کور کی کمانڈ شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن میں کانگو میں ایک پاکستانی دستے کو کمانڈ کیا۔ جنرل باجوہ ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں انسپکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیشن کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ اگست 2011 سے دسمبر 2016 کے درمیان انہیں بالترتیب ہلال امتیاز ملٹری اور نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ان کی کمانڈ کے تحت متعدد آپریشن جو ہوئے، جس میں رد الفساد، خیبر فورس سمیت مختلف آپریشن جو ہے وہ ہوئے۔ پاکستان کے ایکس چیف آف اسٹاف سب سے پہلے جو تھے پاکستان کے وہ جنرل فرینک والٹر میسوری، جنرل فرینک والٹر میسوری، KCB کے CB ADCO اور MC جنرل سر فرینک والٹر میسوری 1893 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں 1913 کے دوران ہندوستانی فوج میں کمیشن دیا گیا تھا اور وہ 1914 میں 9 ہڈسن ہارس میں شامل ہوئے تھے۔ جب پاکستان وار وجود میں آیا تو انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 15 اگست 1947 سے لے کے 10 فروری 1948 تک انہوں نے فوج کی کمانڈ کی۔ اس کے بعد نیکسٹ فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے چیف آف آرم اسٹاف بنے۔ فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان مئی 1907 کو پیدا ہوئے اور انہیں 1922 میں رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہورس کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور 2 فروری 1928 کو کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے 14 پنجاب ریجیمنٹ کی پہلی بٹالین میں شمولیت اختیار کی تھی، شیر دل، جو بعد میں 5 پنجاب ریجیمنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انہیں 17 جنوری 1951 کو جنرل سر ڈکسن گریسی کے بعد پاکستانی آرمی کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اس طرح اس وقار کے منصب پر فائز ہونے والے پہلے مقامی پاکستانی جنرل بن گئے۔ جنرل محمد موسیٰ، جنرل محمد موسیٰ 20 نومبر 1908 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1 فروری 1935 کو انڈین ملٹری اکیڈمی دہر اودران میں سے کمیشن حاصل کیا۔ وہ 1936 میں پلاٹون کمانڈر کی حیثیت سے 13ویں فرنٹیئر فورس رائفلز میں 6ٹی رائل بٹالین میں تعینات تھے۔ انہوں نے پاکستان میں امتیازی سلوک کے ساتھ خدمات انجام دی۔ آرمی اور 1 اپریل 1957 سے 17 دسمبر 1966 تک پاکستان آرمڈ فورسز کے کمانڈر ان چیف کے عہدے پر فائز ہو گئے رہے۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان، جنرل محمد یحییٰ خان 4 فروری 1917 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے 15 جولائی 1939 کو برطانوی فوج میں کمیشن حاصل کیا
اور وہ 18 ستمبر 1966 سے 20 دسمبر 1971 تک چیف آف آرم اسٹاف رہے۔ جنرل گل حسن SQASP۔ جنرل گل حسن 9 جون 1921 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے 22 فروری 1942 کو کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے 1 آرمڈ ڈویژن کو کمانڈ کیا اور 20 دسمبر 1971 کو قائم مقام کمانڈر ان چیف مقرر ہونے سے پہلے ہی وہ چیف آف جنرل اسٹاف رہے۔ انہوں نے کمانڈر ان مقرر کیا گیا تھا۔ چیف 22 جنوری 1972 سے لے کے 3 مارچ 1972 کو ریٹائرمنٹ تک وہ رہے۔ جنرل ٹکا خان HJHQA۔ جنرل ٹکا خان 7 جولائی 1915 کو پیدا ہوئے۔ وہ دار ادوان میں انڈین ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل تھے، جہاں سے انہیں 22 دسمبر 1940 کو کمیشن دیا گیا تھا۔ جنرل ٹکا خان 3 مارچ 1972 سے لے کر 1 مارچ 1976 تک چیف آف آرم اسٹاف رہے۔ جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق 12 ستمبر 1924 کو جلندھر، ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں 12 مئی 1943 کو برطانوی فوج میں کمیشن دیا گیا تھا۔ پاکستان کی آزادی پر انہوں نے میجر کی حیثیت سے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے ریاستہائے متحدہ امریکہ میں 1962 سے لے کے 1964 تک امریکی فوج کے کمانڈر اور جنرل اسٹاف کالج فورٹ لیونورتھ کینساس میں تربیت حاصل کی۔ 1 اپریل 1976 کو چیف آف آرم اسٹاف مقرر ہوئے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ۔ جنرل مرزا اسلم بیگ 2 اگست 1931 کو برطانوی ہند اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور 23 اگست 1952 کو پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ اگست 1988 کو چیف آف آرم اسٹاف مقرر ہوئے اور 1 اگست 1992 تک اس عہدے پر رہے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ 3 جنوری 1937 کو پیدا ہوئے۔ وہ رائل ملٹری اکیڈمی سینڈورسٹ کے لیے منتخب ہوئے اور 31 مارچ 1957 کو کمیشن حاصل کیا۔ وہ 1991 سے لے کے 1993 تک پاکستان کے چیف آف آرم اسٹاف رہے۔ جنرل عبد الوحید۔ جنرل عبد الوحید 20 مارچ 1937 کو پیدا ہوئے اور 18 اکتوبر 1959 کو کمیشن حاصل کیا۔ جنرل وحید کاکڑ کو شاہین نیوکلیئر میزائل منصوبہ شروع کرنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ 12 جنوری 1993 کو چیف آف آرم اسٹاف مقرر ہوئے اور 12 جنوری 1996 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ جنرل جہانگیر کرامت۔ جنرل جہانگیر کرامت 14 اکتوبر 1961 کو کمیشن حاصل کیا۔ جنرل کرامت امریکی فوج کے کمانڈر اور فورٹ لیونورتھ امریکی ریاستہائے متحدہ میں جنرل اسٹاف کالج سے فارغ التحصیل تھے۔ انہیں 12 جنوری 1996 کو چیف آف آرم اسٹاف مقرر کیا گیا تھا اور 7 اکتوبر 1998 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔ جنرل پرویز مشرف۔ جنرل پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو برطانوی ہندوستان کے دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 19 اپریل 1964 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے کمیشن حاصل کیا۔ 1998 میں انہیں جنرل کی حیثیت سے ترقی دے کر چیف آف آرم اسٹاف کا عہدہ دیا گیا تھا اور وہ نومبر 2007 تک اس عہدے پر فائز تھے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو 1971 میں پاکستانی فوجی اکیڈمی کاکول سے بلوچ ریجیمنٹ میں کمیشن دیا گیا۔ فورٹ بیننگ امریکہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کمانڈ اور جنرل اسٹاف کالج فورٹ لیونورتھ ایشیا پیسیفک سینٹر برائے سیکیورٹی USA اور نیشنل USA سے فارغ التحصیل ہیں۔ ڈیفنس کالج اسلام آباد کے بعد جنرل کے پاس کمانڈ اینڈ انسٹرکشن اور اسٹاف تقرریوں کا وسیع تجربہ تھا۔ انہوں نے ایک انفینٹری بٹالین، انفینٹری بریگیڈ، انفینٹری ڈویژن اور ایک کور کی کمانڈ سنبھالی۔ وہ فیکلٹی آف اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس کوئٹہ، افسر ٹریننگ اسکول
منگلا کمانڈر اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں رہے۔ ایک کور کے چیف آف اسٹاف ہونے کے علاوہ جنرل نے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کی بھی تقرری ہوئی۔ وہ ڈائریکٹر جنرل آف انٹر سروسز انٹیلیجنس کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہیں ان کی خدمات کے لیے ہلال امتیاز ملٹری اور نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ جنرل راحیل شریف پاکستانی تاریخ کے یہ وہ جنرل ہیں جن کو سب سے زیادہ پاکستان میں عزت نصیب ہوئی اور شہیدوں کے خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف کا تعلق مارشل اسٹریٹک سے ہے۔ وہ میجر شبیر شریف شہید کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اکتوبر 1976 میں بھی 6ٹی بٹالین فرنٹیئر کورس ریجیمنٹ میں کمیشن دیا گیا، جس میں ان کے بڑے بھائی نے شہادت کو قبول کیا تھا۔ افسر اس کے ساتھ کمانڈ اسٹاف انسٹرکشن تقرریوں کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک انفینٹری بریگیڈ میجر کی حیثیت سے خدمات انجام دی، 2 انفینٹری یونٹوں کی کمانڈ کی، ایک بریگیڈ کی حیثیت سے انہوں نے 2 انفینٹری بریگیڈ کو کمانڈ کیا اور 2 کور کے چیف آف اسٹاف رہ چکے ہیں۔ وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی پاکستان کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے بھی گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے انفینٹری ڈویژنز کی کمانڈ کی ہے اور وہ ممتاز پاکستانی ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں۔ بحیثیت لیفٹیننٹ جنرل انہوں نے کور کی کمانڈ سنبھالی تھی اور بعد میں انسپکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیشن کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ یہ پاکستان کے تمام ایکس جنرل ہیں اور جو کرنٹ جنرل ہیں جنرل باجوہ صاحب، ان کی ہم نے سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل بتا دی ہے۔ اگر ہماری یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔